بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمان الہی: اے پیغمبر، آپ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے وقت بہت مشقت برداشت کرتے تھے اور آپ اکثر اپنے لب مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت سعد بن جبر کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اسے جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا اور پڑھانا ہمارا کام ہے۔ پھر ارشاد الہی: چنانچہ جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر فرمان الہی: اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے۔ جب وہ چلے جاتے تو آپ وعدت الہی کے مطابق اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا ہوتا۔ فائدہ: نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 طرح کی مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ ایک یہ کہ آپ قول و ثقیل سن رہے ہوتے، دوسرے زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت دیتے، تیسرے اس کا مطلب و معنی بھی محفوظ فرما رہے ہوتے تھے۔ پھر محبوب اپنے محب کو اپنی صفت کلام عطا فرما رہا ہے، گویا آپ پر اشتیاق اور حفاظت کلام کے باعث مشقتیں برداشت کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی ذمہ داری قبول فرمائی تو آپ کا حافظ اتنا قوی ہو گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اطمینان اور سکون سے سماعت فرماتے، اور حضرت جبرائیل کے رخصت ہونے کے بعد آپ انہیں اچھی طرح پڑھ لیتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔